بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نیا جو ہے وہ وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ آج میں آپ کے پاس جو وظیفہ لے کے آیا ہوں آج میں اپنے جو ویورز ہیں، جو اچھے ویورز ہیں، ڈیلی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، ہمیں کافی زیادہ جو ہے حوصلہ افزائی بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ کافی زیادہ لوگ اس طرح ہیں جن کو کافی اچھی جو ہے ہمارے اس کے ذریعے سے شفا بھی ہوئی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانا چاہوں گا میرے دوستوں کے، جس کو اگر آپ کے سر میں درد ہے، بہت زیادہ درد ہے، آپ کو بہت زیادہ، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم آفس میں ہوتے ہیں، اچانک ایک دم سر کا جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے، تو سر کے درد کی وجہ سے جو ہے وہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے سست رفتاری سے آپ چلنے لگتے ہیں، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ باری باری سی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دو دو تین تین دن تک جو ہے وہ سر میں درد ہوتا ہے، اور آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے آرام نہیں پڑتا۔ تو آپ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو میں تو ابھی یوں سمجھیں کہ شاید نیو جنریشن میں ہی میرا شمار ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو والد ہیں اور ہمارے جو دادا ہیں، ان دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت کم ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا جو فیملی ہے وہ علماء کی فیملی میں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جدی پشتی تقریباً کافی عرصے سے جو ہے وہ ہمارا تعلق بھی علماء کے ساتھ ہے۔ تو ایسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے، دادا جان کے پاس جو ہے وہ آیا کرتے تھے، اور وہ دو دو تین تین چار چار دن تک اگر ان کو بخار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن وہاں سے انہیں جو ہے وہ شفا نہ آتی تو وہ دادا جان کے پاس آتے، اور وہ دادا جان ان کو جو ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 5 مرتبہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ کرتے اور ان پر پھونک مارتے، تو اچانک جو ہے وہ سر کا درد ختم ہو جاتا۔ اگر آپ کو جو ہے وہ بلڈ پریشر آئی ہے، نیند کی آپ کو جو ہے وہ کمی ہے، نیند کی کمی آپ کو نہیں آتی، جیسے کہ ڈاکٹر بھی اکثر کہتے ہیں دن میں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی ہونی چاہیے، سر کے درد کی وجہ سے آپ کی نیند بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی، سر کے درد کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سستی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، سر کے درد کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ڈیلی جو ہے وہ 8 گلاس پینے چاہیے، آپ جو ہے وہ پانی بھی نہیں پی پاتے، خوراک کا بھی آپ کو جو ہے وہ دل نہیں کرتا، بعض اوقات آپ ہر وقت جو ہے وہ تھوڑا سا سر میں درد ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے کوئی بھی کام صحیح نہیں کر پاتے، تو دوسرا ٹینشن بھی آپ کو ہوتی ہے، ٹینشن کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر پاتے، یا اور بھی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو کافی جو ہے اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ تو دوستو آپ یاد رکھیے گا، آج جو اذن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے، پھر آپ نے اس اذن کو جو ہے وہ لے لینا ہے۔ دوسرا اس کو کرتے ہوئے ایک تو آپ نے نماز کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز اللہ پاک نے ہر چیز کا جو ہے وہ نچوڑ نماز میں رکھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز مانگنی ہے، پہلے زمانے میں اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ جائے نماز جو ہے وہ بچا دیتے ہیں، ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے۔ ایک قصہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک شخص کو جو ہے وہ دوران طواف ہی جو ہے ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے جو ہے وہ آنکھیں نابینا تھی بالکل، اسے جو ہے وہ آنکھیں مل گئی تھیں۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ جو سر درد والا آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اسے کریں، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ آفس میں ہیں، آپ یا پھر آپ جو ہے وہ دوران سفر ہیں، یا پھر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ ہو سکتی، تو آپ خود بھی اپنے ماتھے پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں اس کی جانب آتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی جانب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے نماز کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو شفا ہو، آپ جب کسی کے ماتھے پہ سر رکھیں، اپنا ہاتھ رکھ دیں،
किसी के माथे पे, तो आप जब उस पर फूंक मारें तो आपके जो हाथों से और आपकी जो उस फूंक से उन्हें इतना असर हो कि वो फ़ौरन ठीक हो जाए। तो उसके लिए लाजमी आपने ये करना है, नंबर एक, आपने नमाज की बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी है, और नमाज के बाद मतलब हर फ़र्ज नमाज के बाद आपने 5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, ठीक है, और 4 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ के और अल्हम्दु शरीफ आपने पढ़ के तो फिर आपने जो है वो दुआ मांगनी है, कोई भी किसी किस्म की आप जो है वो दुआ मांग सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का मतलब आप जो है वो अपने, और ये ऐसा इज़न है, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो यकीन माने आपके हाथ से बहुत ज़्यादा शिफा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप उससे शिफा हो जाएगी। जब आपके पास कोई भी बीमार आए, ठीक है, तो आपने उस सूरत में क्या करना है, आप अपने घर में देखें आपकी वालदा बीमार हैं, आपके भाई बीमार हैं, या आपका दोस्त अहबाब जो हैं वो बीमार हैं, तो आपने उनके सर पे हाथ रख के सर पे हाथ रखना है, और 3 मरतबा, याद रखिएगा यहाँ पे 3 मरतबा, 3 मरतबा सूरत कौसर जो है वो पढ़नी है, और 5 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, ठीक है, और तकरीबन 15 मरतबा या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी, इस तरीके से पढ़ के आपने जो है जो आपके बीमार हैं उनको, आपने उनको जो है वो उनके माथे पे हाथ रख के आपने अपना जो है वो राइट साइड वाला हाथ, हैंड है जो आपका राइट साइड वाला हैंड है, उसको आपने माथे पे रखना है इस तरीके से, मतलब आपकी दो उंगलियां हों, वो इस तरीके से हों कि आप अगले बंदे का, जिस तरीके से आपके सर में दर्द होती है आप अपनी मालिश करते हैं जिस तरीके से, तो इस तरीके से आपने वो रख के फूंक मारनी है, और फूंक मारने के बाद आपने 3 मरतबा ये अमल करना है, ठीक है। 1 मरतबा ये अमल किया, फिर आपने हाथ उठाना है, फिर दूसरी मरतबा ये अमल करना है, फिर अमल करके आपने दोबारा से फूंक मारनी है, फिर तीसरी मरतबा ये अमल करना है, तीसरी मरतबा करके फिर आपने ये जो है इस तरीके से करना है। फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, खुद आपको पता चल जाएगा। एक याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये वजीफ़ा और ये जो फूंक मारने वाला अमल है, ये उसके हाथ से बहुत ज़्यादा शिफा होगी, बहुत ही ज़्यादा शिफा होगी। जो बंदा 5 वक़्त का नमाजी हो, आप अपने घर में देख लें, आपके दादा जान हैं, आपके वालदा हैं, कोई भी ऐसा शख्स है जो 5 वक़्त का नमाजी हो, ठीक है, 5 वक़्त का नमाजी हो, आप उनसे सिर्फ 2 चीज़ें बता दें कि आप ये चीज़ें उनसे करवाएं कि आप इन चीज़ को लाजमी करें, अल्लाह पाक आपके हाथ में जो है वो शिफा डाल देंगे आपके ज़रिए से, आपकी ज़रिए से, क्योंकि ये याद रखिएगा यहाँ पे ये अल्लाह पाक की जानब से हर इंसान को जो है वो एक अतात होती है, वो जिसे चाहे जो है वो शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक के अलावा कोई भी शिफा नहीं देता। ये यहाँ पे ये जो कलाम है, आप अल्लाह पाक का जो कलाम पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आप जो है वो जो कलाम पढ़ रहे हैं ये कुरानी आयात से हैं, और कुरानी आयात से हट के नहीं हैं, बल्कि ऐसे आपको मार्केट में देखें या जहाँ पे आप ज़ियारतों वगैरह में चले जाएं, बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जो गैर शरई हो रहे होते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। वो लोग उन्हें कुरान मजीद का कुछ भी एक आयत तक भी नहीं आ रही होती, लेकिन लोग उनके पास बहुत ज़्यादा इस तरीके से बैठते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि ये लोग अल्लाह के करीब होते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वो हर काम जो है वो खिलाफ शरीयत कर रहे होते हैं। आप खुद देख लें, अगर आप 5 वक़्त के नमाजी हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की, ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी के पास जाने की कि उससे आप ये कहें कि भाई हमारे लिए दुआ करें। आप अपने लिए दुआ करें, आप खुद अपनी नमाज से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। आप बताना मैं ये चाह रहा था कि आपने अपने घर में ऐसे अफराद को देखना है जो कि 5 वक़्त के नमाज पढ़ने वाले हों, उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है भाई कि आप ये अमल हर नमाज के बाद ये करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ज़रिए से जो है वो मरीज़ हैं उनको भी शफा अता फरमाएंगे। तो आप उनको ये कह करके ये इज़न आज मैं आपको जो है ये दे रहा हूँ, तो इसको करते हुए मैंने आपको बताया था नमाज आपकी कोई भी कज़ा ना कीजिएगा, ताकि कोई भी नमाज आपकी कज़ा ना हो।
کوئی بھی نماز آپ کی قضا نہ ہو، آپ اس وظیفے کو ڈیلی عمل کرتے رہیں، اور آپ کے گھر میں یہ بیمار کوئی بھی بیمار ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ ان کو ان کے ذریعے سے یہ کریں۔ کوئی بھی بیمار ہو یا اگر کسی کے سر میں درد ہو، کسی کو کھانسی ہو جو کہ بند نہیں ہو رہی، یا زکام یا نزلہ، اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماریاں جتنی بھی ہیں، دیکھیں شفاعت آپ ایک مائنڈ اپنا بنا لیں کہ آپ اگر ڈاکٹر سے بھی کوئی چیز لے کے آتے ہیں، سائنس بھی اس چیز کو، آج سائنس بھی مجبور ہو چکی ہے اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ان قرآنی آیات سے 100% کس طریقے سے وہ اس طرح کا سبب بناتا ہے کہ وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر کسی مرض کو لاعلاج قرار دیتے ہیں، خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسپتالوں میں دیکھا ہے، کیونکہ اس وظائف سے تعلق ہے، جب وہ لاعلاج قرار دیتے ہیں کہ یہ مرض اب ختم نہیں ہوگی، اب آپ اس کا علاج آپ دم درود کر کے اسی سے ختم کر سکتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ روحانی عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو میری آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں، ایک اپنی نماز نہ چھوڑیے گا، نماز کی آپ بالکل بہت زیادہ پابندی کیجیے گا۔ دوسرا، ڈاکٹر سے جانے سے پہلے یاد رکھیں، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، جانے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں، آپ کو یقین مانیں ڈاکٹر کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا، ہمارے گھر میں تقریباً پچھلے 7-8 سالوں سے کوئی بھی بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ اس طریقے سے ہم یہ کرتے ہیں اور بالکل اللہ پاک کے حکم سے جو ہے وہ صحت ملتی ہے۔ باقی آپ سے چھوٹی سی گزارش میں نے کرنی تھی کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ، تاکہ اس ذریعے سے ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں جو کہ جن کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کا ایمان اس چیز پہ پختہ ہو گیا تو یقین مانیں کہ یہ ان کی دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اگر آپ کا ایمان، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایمان، آپ اپنے ایمان اگر اس چیز پہ جتنا زیادہ رکھیں گے، آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگتی ہے تو آگے شیئر کر دیجیے گا اور اس پہ لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا مجھے۔ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔